مشکلات میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا، یعنی کہ جس سواری میں حضور بیٹھے تھے میں اسی سواری میں حضور کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ اے لڑکے، اے میرے بیٹے، میں تمہیں کچھ کلمات نہ سکھاؤں؟ کہا جی یا رسول اللہ، کیوں نہیں، ضرور۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کا خیال رکھ، وہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کر تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ بلکہ فرمایا اذا سالت فسل اللہ، فرمایا جو بھی تمہیں کبھی کوئی مشکل آ جائے تو اللہ رب العزت سے سوال کر، اللہ رب العزت سے مانگ۔ فرمایا یہاں تک کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ رب العزت سے طلب کر، اللہ رب العزت سے سوال کر۔ تو آپ یا میں سوچتے ہوں گے کہ تسمہ ٹوٹ جائے ہم تو دکاندار سے لینے جاتے ہیں، تو بے شک آپ دکاندار سے لینے جائیں، بے شک آپ مارکیٹ سے خریدنے جائیں، لیکن آپ کی حقیقی طلب جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ بلکہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز، ہر بڑی سے بڑی چیز کی طلب اللہ رب العزت سے آپ کو کرنی چاہیے، یہاں تک کہ ہمارا مالک، ہمارا خدا، ہمارا اللہ ایک ہے اور ہمارا ہی وہ مالک ہے جو ہمیں عطا کرتا ہے۔ دنیا داری کی کوئی بھی چیز آپ خریدیں، یہاں تک کہ آپ نے نمک بھی خریدنا ہے، بے شک مارکیٹ سے خریدنا ہے، لیکن حقیقی طلب آپ کے اندر اللہ رب العزت کی ہونی چاہیے۔ اور دوسری نصیحت، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جب بھی استعانت طلب کرے، یعنی کہ جب بھی مدد مانگے اللہ رب العزت سے مانگو، یعنی کہ جب بھی تجھے مدد کی طلب ہو تو اللہ رب العزت سے مدد مانگو۔ وَاعْلَمْ، اور جان، اگر سارے لوگ، ساری قوم جمع ہو کر تمہیں فائدہ پہنچانے کی کوشش میں لگ جائے تو تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی کہ جب تک اللہ رب العزت نہ چاہیں، بلکہ جو تیرے رب نے تیرے لیے لکھ دیا وہ ہو کر رہے گا۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور فرمایا اگر تمہیں نقصان پہنچانے کی، اللہ تعالیٰ نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں تو لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، تو صرف پہچان لے وہ نقصان اللہ رب العزت نے جو تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ بلکہ ساری دنیا، ساری کائنات مل کر اس نقصان سے تجھے بچانا چاہے جو تیرے مقدر میں اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے، تو اس نقصان سے تجھے کوئی بچا نہیں سکتا۔ وَاعْلَمْ، اور جان، رفعت الاقلام وجفت الصحف، جو لکھا تھا اللہ رب العزت نے تیرے مقدر میں لکھ دیا، قلم کو ہٹا لیا گیا، کتابیں بند کر دی گئیں، یہاں تک کہ جس صحیفوں پر اللہ رب العزت نے لکھا تھا وہ صحیفے بھی خشک ہو گئے۔ تو بھائی اللہ رب العزت سے طلب کرو، اللہ رب العزت سے مدد مانگو، بلکہ تیرا فائدہ اور تیرا نقصان اللہ رب العزت کی قدرت میں ہے، اسی سے طلب کرو، اسی سے مانگو۔ اللہ جل شانہ کو خوشحالی میں یاد کرو، یا رفقہ فی شدہ، وہ تمہیں مشکل میں پہچانے گا، کہ جو شخص خوشحالی کے دور میں اللہ رب العزت کو فراموش نہیں کرتا تو اللہ رب العزت اس کی بدحالی کے معاملات میں اس کو فراموش نہیں کرتا۔ وَاعْلَمْ، اور جان لو، ان النصر مع صبر، جو مدد ہے وہ صبر کے ساتھ آتی ہے۔ کیا فرمایا؟ ان النصر مع صبر، جو مدد ہے وہ صبر کے ساتھ آتی ہے۔ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور کشادگی جو ہے وہ مشکل کے ساتھ آتی ہے۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور جو سہولت ہے وہ مشقت برداشت کرنے کے بعد آتی ہے، تنگی کے بعد فراخی آتی ہے۔ وہ کسی شاعر نے بھی بڑا عجیب سا پینڈو تھا، اس نے مطلب بڑی عجیب سی بات لکھی، کہتا ہے پہلو مشکل تے پھر کنڈا، وہ کہتے ہیں پہلو مشکل تے پھر تمنا، پہلو پھل پھر کنڈا، شاید مگروں پہلو مکھیاں ڈسن والیاں ڈس دیاں۔ اللہ اکبر۔ مشکلات، تکلیف، علام، مصیبتیں، ان سب کے بعد ہی آسانی آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ زندگی